اب جب مجھ پر برا وقت آتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں تم 11ویں نہیں دیتے اس لیے تمہارا رزق بند ہو گیا. اگر یہ اس قابل ہوتے نا تو جو اسلام کے دشمن ملک ہے نا ان کا رزق بند کر دیتے نا. اسرائیل کا رزق بند کرے نا, اس کی اکانومی کا بیڑا گرک کرے نا نگاہ مار کے, تاکہ مسلمانوں پہ ظلم کرنا بند کرے. کتنے مار کے جاؤ بزرگ, اے مسلمانوں نہیں ساڑ سکتے. ان کا زور بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرح پاکستانی عوام پہ ہی چلتا ہے. ہاں, ایک مسلمان کا دوسرے عام مسلمان کو کتا کہنا وہ تو بالکل غلط ہے. ہاں, باپا جانی کو آپ کہہ سکتے ہیں, انہوں نے کہا کہ مدینے کا کتا تو میں مشہور ہوں. حاکم کی حدیث میں ہے کہ مولا علی نے ایک شخص کو کہا کہ یہ کتا ہمیں سنت سکھا رہا ہے, تو وہ خارجی ہوگا نا. خارجیوں کو تو نبی الاسلام نے جہنم کے کتے کہا ہے نا, اگر واقعی الفاظ موجود ہیں. باقی وہ جو بغدادی اور وہ اس کی بنیاد کے اوپر باقی مسلمانوں کو کتا کہتا ہے وہ بالکل غلط ہے. اور عرب میں کچھ چیزیں محاورتاً بھی چلتی تھی. یہ تو حاکم میں بخاری میں موجود ہے, جب ابو لؤلؤ فیروز نے حضرت عمر کو خنجر مارے تھے تو اس میں بخاری میں الفاظ ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ اس کتے نے مجھے کاٹ لیا. تو وہ الفاظ موجود ہیں. ایسے لوگوں کو تو آپ ضرور کتا کہیں, لیکن ایک مسلمان کا دوسرے عام مسلمان کو کتا کہنا وہ تو بالکل غلط ہے. ہاں, باپا جانی کو آپ کہہ سکتے ہیں, انہوں نے کہا کہ مدینے کا کتا تو میں مشہور ہوں. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 121 میں مناقب علی میں مولا علی فرماتے ہیں کہ میں صدیق اکبر ہوں. حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے, کیا اس کو فضائل کے طور پہ لیا جا سکتا ہے؟ جی, بریلویوں کو تو لینا چاہیے, دیوبندیوں کو بھی. بالکل, یہ حاکم میں بھی ہے کہ میں صدیق اکبر ہوں, حضرت علی نے فرمایا. تو لیکن یہ کبھی بیان نہیں کریں گے. ویسے یہ حضرت ابوبکر عمر عثمان کی شان میں جھوٹی روایتیں بھی بیان کر دیں گے. حضرت علی کی شان میں جو ضعیف روایتیں آئی ہیں جو ان کے عقیدے کے خلاف ہیں وہ کبھی بھی بیان نہیں کریں گے. فضائل کے طور پہ بیان کرو نا. حاکم میں تو اور بھی ہے کہ فاروق اعظم ہوں پلس وصی رسول. حضرت حسن نے کہا تھا کہ یہ وصی رسول, اور پتہ نہیں کیا کیا الفاظ موجود ہیں. آل میں اور اہل بیت میں کیا فرق ہے, کون کون سے لوگ ہیں؟ دیکھیں, جو نماز میں آل محمد ہے وہ اہل بیت ہی اس سے مراد ہے. قیامت تک جو اہل بیت ہیں. صحیح مسلم میں غدیر خم کی حدیث میں زید ابن ارقم سے جب پوچھا گیا یہ اہل البیت کون ہے, تو انہوں نے کہا آل علی, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس. یعنی نبی الاسلام کے جو دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ اور ان کی آگے اولادیں قیامت تک کے لیے اہل البیت ہے. باقی قرآن میں آل کا لفظ والے کے لیے بھی ہوا ہے. آل فرعون, فرعونی, فرعون کے قوم کے لوگ, ان معنوں میں پوری امت بھی آل محمد ہے, کیونکہ نبی الاسلام ہمارے روحانی باپ ہیں, آپ کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. لیکن جو نماز میں ہم دروشی پڑھتے ہیں وہاں آل محمد سے مراد امت محمد نہیں ہے, بلکہ نبی الاسلام کے خاندان کے لوگ ہیں قیامت تک کے لیے. کیونکہ بخاری میں موجود ہے, صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نے ہمیں سلام تو سکھا دیا ہے, السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, آپ ہمیں اب کوئی درود بھی ایسا سکھائیں جو ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر پڑھیں. آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر, آپ کی آل پہ نہیں, اہل البیت پر. تو اہل البیت میں نبی الاسلام کی وہ ساری اولاد, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس, جو نبی الاسلام کے بنو ہاشم کے لوگ ہیں وہ شامل ہیں. اگرچہ ہم بھی آنری طور پر آل محمد ہیں, لیکن ہم اہل البیت نہیں ہیں, ادر دین جو وہ ہیں. تو چونکہ درود شریف کے بارے میں بخاری مسلم میں جب ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحابہ نے کہا نا کہ آپ نے سلام سکھایا, درود سکھائیں جو ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر پڑھے. تو پھر نبی الاسلام نے درود ابراہیمی سکھایا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو وہاں پہ اہل البیت مراد ہے. باقی شیعہ کا یہ غلو کرنا کہ اہل البیت سے مراد صرف وہ 4 ہستیاں ہی ہیں, سیدنا علی, حسن حسین اور سیدہ فاطمہ, تو یہ بات ان کی غلط ہے. اہل البیت سارے ہیں. وہ سیدہ زینب جو حضرت علی کی بیٹی ہیں, امام حسین کی بہن ہے, جنہوں نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا تھا, وہ بھی اہل البیت ہے. اور واقع مباہلہ کے موقع پر وہ تھیں,
2 سال ان کی عمر تھی، لیکن نبی علیہ السلام انہیں اس موقع پہ نہیں لے کے گئے، تو اس کی وجہ سے وہ اہل البیت سے خارج نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں فوت ہو چکی ہوئی تھی، سیدہ ام کلثوم، رقیہ۔ اس موقع پہ نبی علیہ السلام ان کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے تھے۔ سیدہ زینب، ام کلثوم اور سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہن وعلیہم السلام اجمعین، وہ فوت ہو چکی تھی، اس لیے وہ بھی اہل البیت میں شامل ہیں۔ لیکن چونکہ ان کی آگے اولاد نہیں چلی، اس لیے پھر عموماً ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اولاد نبی علیہ السلام کی ساری سیدہ فاطمہ سے چلی ہے۔ جب سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ اب جب مجھ پر برا وقت آتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں تم 11ویں نہیں دیتے، اس لیے تمہارا رزق بند ہو گیا۔ ان کو کہیں کہ یہ بزرگوں کا رزق پھر کیسے بند ہوا ہے؟ ظاہر ہے ہماری وجہ سے بند ہوا ہے، چندے اب ان کو مانگنے پڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کسی شخص کے پاس یہ اہلیت نہیں ہے کسی کا رزق بند کر سکے، یہ بالکل ذہن میں رکھیے گا۔ اگر یہ اس قابل ہوتے ہیں نا تو جو اسلام کے دشمن ملک ہے نا ان کا رزق بند کر دیتے نا، اسرائیل کا رزق بند کریں نا، اس کی اکانومی کا بیڑا گرک کریں نا نگاہ مار کے، تاکہ مسلمانوں پہ ظلم کرنا بند کرے۔ کتنے مار کے جاؤ بزرگ، اے مسلمانوں نہیں ساڑ سکتے جے، ان کا زور بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرح پاکستانی عوام پہ ہی چلتا ہے۔ ہاں، یہ وہی سٹیٹس ہے، انہوں نے کوئی زور نہیں کسی طرح چلتا۔ کیا ہمیں بھی غم حسین میں 9-10 محرم الحرام کو گھر والوں سے نکالنا چاہیے؟ کیا مطلب جلوس وغیرہ؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں یار، نہ تو 12 ربیع الاول کا جلوس ثابت ہے، نہ 9-10 محرم کے جلوس ہے، یہ سب انہوں نے خود ایکٹیویٹیز نکالی ہوئی ہیں بھائی، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔